السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سیرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
شان میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت معاویہ کا مقام آقا کی نظر میں کیا تھا۔ حضرت معاویہ کا مقام 1,44,000 صحابہ کی نظر میں کیا تھا۔ حضرت معاویہ کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کیا تھا۔ حضرت معاویہ کا مقام سلف صالحین کی نظر میں کیا تھا۔ حضرات، یہ اس قدر عظیم جرنیل ہے حضرت معاویہ ظہور نبوت سے 8 سال قبل پیدا ہوئے۔ 8 سال قبل پیدا ہوئے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مسلمان ہوئے۔ صحیح البخاری 7 نمبر پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر، اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ خلافت کی بادشاہی بھی حضرت معاویہ نے کی ہے، جو 19 سالہ دور میں، دور حکومت میں اسلامی سلطنت کے 22 سال گورنر رہے۔ 40 دور حکومت میں، 40 سالہ دور حکومت میں 66 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا حضرت معاویہ نے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا منصب بادشاہ کا لقب کس کو ملا؟ حضرت معاویہ کو۔ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے بعد اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی معاویہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ بقرہ 2 سورت آیت نمبر 1 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جس کا معنی نبی بھی جانتے نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ کہا کہ اس کتاب کو اتارنے والے میں بھی کوئی شک
اور اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ والذین، جو لوگ ایمان لائے جو ہم نے نازل کیا پہلے اور بعد میں، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہیں ہدایت کو پہنچنے والے۔ ان صحابہ کی لسٹ میں امیر معاویہ کا 6واں نمبر تھا، کاتب رسول تھے، 6واں نمبر تھا۔ کہا یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ پاک نے صحابہ کو یہ دنیا کی جو ڈگری ہیں، میٹرک میں اگر فرسٹ آتا ہے گولڈ میڈل مل جاتا ہے، انٹر میں آتا ہے گولڈ میڈل مل جاتا ہے، بی اے میں آتا ہے گولڈ میڈل گورنمنٹ سے مل جاتا ہے، ایم اے میں آتا ہے گولڈ میڈل مل جاتا ہے، ایم فل میں آتا ہے یونیورسٹی آف پنجاب سے گولڈ میڈل مل جاتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے تو یونیورسٹی گولڈ میڈل دیتی ہے۔ یہ دنیا کے گولڈ میڈل ہیں۔ جس کو گولڈ میڈل رب آسمان سے دے دے، اس سے بھر کر کوئی گولڈ میڈل ہو سکتا نہیں۔ حضرت میر معاویہ اور صحابہ کے گولڈ میڈل کیا تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گولڈ میڈل یہ تھے، اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون۔ راشدون کا معنی ہے ہدایت پانے والے، صادقون کا معنی ہے سچ بولنے والے۔ یہ اللہ نے گولڈ میڈل دیے ہیں۔ انہم هم الفائزون، کہا کہ یہ نیک مراد کو پہنچنے والے۔ پھر اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ۔ پھر اللہ نے یہاں تک نہیں بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا، یہ گولڈ میڈل دیے، ساتھ اللہ نے جنت کے وارث بھی بنا دیے۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ گولڈ میڈل ملا کسے ہے؟ یہ گولڈ میڈل ہے، اللہ نے تسلی بخش گولڈ میڈل صحابہ کو دیے، امیر معاویہ کو دیا۔ قرآن کی پوری آیت پڑھتا ہوں،
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم. آیت کا ترجمہ سمجھے. دیکھنا یہ کہ امیر معاویہ اس آیت سے باہر ہے یا اندر ہے. کہا مہاجرین ہجرت کرنے والے، کدھر؟ مدینے کی طرف، اپنے شہروں کو چھوڑنے والے. انصار میں سے وہ لوگ، وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت کی، اور وہ لوگ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی. کہا اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ رب کی رضا پر راضی ہو گئے. ہم نے معاویہ کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی ان کی کامیابی ہے. مجھے یہ بتائیں، ابو بکر کو دیکھ کر، آقا کو دیکھ کر ابو بکر بدلے، ابو بکر کو دیکھ کر عمر بدلے، عمر کو دیکھ کر عثمان بدلے، عثمان کو دیکھ کر حیدر کرار بدلے، 1,44,000 صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر امیر معاویہ بدلے. حضرات، حضرت میر معاویہ کے خلاف تنقید کرنے والے، حضرت میر معاویہ کے خلاف تحریر لکھنے والے، حضرت میر معاویہ کے خلاف تقریر کرنے والے، پہلے یہ دیکھے تو صحیح وہ صحابی رسول ہیں. اس قدر اللہ نے، مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے. صحیح مسلم میں 6857 نمبر پر ہے. کیا کہتے ہیں؟ حدیثاً منی وإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على خلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قال والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل. میں تو یہی سمجھتا ہوں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کو دماغ کا کم ظرف ہی ہوگا جو امیر معاویہ پر تنقید کرے گا. صحیح مسلم میں 6857 میں صحابہ اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے.
آقا آئے، ایسے مسجد میں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے صحابہ سے پوچھا، بیٹھنے میں بیچ اس پورے گروپ میں جو 3 4 5 6 صحابہ تھے، آقا نے ان میں پوچھا تو بیٹھنے میں اس بیٹھے ہوئے میں بھی امیر معاویہ موجود تھے۔ آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اس بات پر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام کی ہدایت عطا فرما دی، ہم اس کے ذریعے احسان فرمایا۔ آقا نے فرمایا اللہ کی قسم تم اس بات کے علاوہ کسی بات نے نہیں بٹھایا؟ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ گواہ ہے ہم صرف اسی لیے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ کس وجہ سے اٹھوائی ہے؟ اتانی جبریل اخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہا میرے پاس جبرائیل آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھے دل سے تمہارے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مذہب اسلام کی بات کر رہے ہیں، اللہ ساتوں آسمان میں ان کی عزت اور تکریم کر رہا ہے۔ معاویہ اس میں موجود تھے۔ کیوں؟ یہ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 112 میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ کہا یہ لوگ سب سے زیادہ توبہ کرنے والے، میر معاویہ کیا کرنے والے؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، رکوع سجود کرنے والے، حکم نیکی کا دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ کہا ان کے لیے خوشخبری ہے، کہا ان کے لیے ایک ہی خوشخبری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ رب کی رضا پر راضی ہو گئے۔ وہ بتائیں اس سے بڑا کوئی گولڈ میڈل ہے؟ یہ دنیا کے عارضی ہیں، دنیا کی عزت عارضی ہے، لیکن کریکٹر کردار دنیا پہ ہی بنتا ہے، مقام آسمان پہ ملتا ہے، مقام آسمان سے چلتا ہے حکم رب کا کہ یہ بندہ تیرے رب کے نزدیک بڑا مقرب ہو گیا ہے۔ آئیں جامع ترمذی میں 3842 سیرت میر معاویہ سن رہے ہیں۔
آقا کا کیا فرمان ہے؟ وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِ بِهِ. آقا نے دعا کی حضرت میر معاویہ کے لیے. رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھائے. کیا دعا کرتے؟ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. حضرات، ہادی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ ذرا محبت سے، کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی. لوگوں کو سچائی کی رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ لوگوں کو اسلام کی رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے معاویہ نے. مہدی بھی کہا خود ہدایت یافتہ، یعنی قرآن کا ہدایت یافتہ. معاویہ کیا تھے؟ قرآن کے ہدایت یافتہ، رسول کے ہدایت یافتہ، دین کے ہدایت یافتہ، حکمت سے ہدایت یافتہ. وحدی بھی جس کا یہ معنی بنتا ہے اس کو دیکھ کر قرآن کی طرف آئے لوگ، معاویہ کو دیکھ کر دین کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر رسالت کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر صداقت کی طرف آئے، معاویہ کو دیکھ کر عظمت اسلام کی طرف آئے. حضرات، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت میر معاویہ کی وفات 22 رجب کب ہوئی ہے؟ یہ جو کل والا دن گزرا ہے 22 رجب اسلامی مہینے کے حساب سے 60 ہجری کو ہوئی. آپ کہتے تھے، معاویہ کہتے تھے، قال معاویۃ وانا اليوم فی 63. ایک دن بیٹھے خوشی میں کہنے لگے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ان کی عمر 63 سال تھی. کتنی تھی؟ کہا کہ جب ابو بکر گئے تب بھی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. کہا جب ابو بکر عمر گئے تب بھی کتنی تھی؟ آج بھی معاویہ کی عمر 63 سال ہے. 80 سال کی کم و بیش عمر میں فوت ہوئے. حضرت میر معاویہ ترمذی میں 3653 نمبر پر حدیث ہے. حضرت میر معاویہ نے 45 آیات لکھی. کاتب رسول تھے. کیا تھے؟ کاتب رسول تھے. اور 173 احادیث لکھی. آقا کا قول لکھا، فعل لکھا. اور میر معاویہ کے والد ابو سفیان آقا کے پاس آئے. مسلم میں 2501، 6409 میں وَمُعَاوِيَةٌ تَجْعَلُهُ كَاتِبَيْنِ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ. کہا آپ معاویہ کو کاتب رکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قرآن اور حدیث لکھنے کے لیے معاویہ کو کاتب رکھ لیا. ٹوٹل کتنے کاتب تھے؟ کتنے کاتب تھے؟ کتنے تھے؟
13 کتنے 13 کاتب رسول تھے، آقا کی قول فعل بات کو لکھنے والے۔ امیر معاویہ کا 6واں نمبر تھا۔ 166 لیٹر باہر کے ممالک کو لکھا گیا، 133 لیٹر امیر معاویہ نے خود لکھے باہر کے بادشاہوں کو، جو آقا لکھواتے۔ حضرات آئے سیرت اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے، حسن درجے کی یہ بات ہے، کہا ایک دن آقا پر وحی نازل ہوئی، آقا نے امیر معاویہ کو بلایا وحی لکھنے کے لیے، تو لکھنے کے لیے پین نہیں تھا، قلم نہیں تھی، جو اس وقت لکھنے کے لیے میسر ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فوق العرش، عرش کے نیچے سے دوات قلم کو سونے کی بنا کر بھیج دیا، اور حضرت میر معاویہ لکھتے کیا ہیں؟ ایسی آیت اللہ نے امیر معاویہ سے لکھوائی، سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 255 میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیات الکرسی کس نے لکھوانے والے کون تھے؟ رحمت للعالمین۔ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت میر معاویہ۔ اللہ اکبر۔ آئے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت میر معاویہ سن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے نزدیک کھڑا ہوا تھا، تو میرے آگے دو جہانوں کے سردار کھڑے تھے، آمینہ کے لال کھڑے تھے، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے نزدیک کھڑا تھا، اللہم حرم بدن معاویۃ علی النار۔ اللہ ان گندوں کو سمجھ دے دے جو معاویہ پر اپنے آپ کی ڈگری کو چمکانے کے لیے سکرین پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ معاویہ کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ آئے تیسرا چوتھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے بیٹھے بیٹھے پیٹ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ آگے اور آقا پیچھے بیٹھے ہوئے، تو ایک دم بطنی پیٹ لگا، آقا نے پھر دعا کی
اللہم املہ علما وحلما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو حلم اور علم سے بھر دے۔ آئے سحری کے وقت، رمضان المبارک میں، سحری کے وقت رمضان المبارک میں میرے آقا کیا دعا کرتے ہیں؟ مسند احمد میں 16,528 پہ لکھا ہوا ہے، یہ دعا کرتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل عذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا کر دے، اور کہا اے اللہ معاویہ کے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ابو سفیان، کتنی قریبی رشتہ داری، ابو سفیان کہیں رضی اللہ تعالی، اور ابو سفیان سسر اور ام حبیبہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ کی بہن، مصطفیٰ کے نکاح میں ایک دن ام حبیبہ گود میں سر رکھا آقا کے، تو آقا پوچھتے ہیں کہ امیر معاویہ سے ام حبیبہ تمہیں کتنا پیار ہے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ بہت پیار ہے۔ کہا پھر سن لے، لَلَّهُ أَشَدَّ حُبًّا، عرش والے رب کو بھی تمہارے معاویہ سے بڑا پیار ہے۔ ام حبیبہ کو آقا کہتے، کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، عَلَى رِفَافِ فِي الْجَنَّةِ، معاویہ جنت کے کلینوں پر چل رہا ہے۔ پھر ذرا محبت سے میں کیوں نہ کہہ دوں، مل کے معاویہ نال رتبہ مدنی نال رتبہ پا گئے، ایسے معاویہ بنے مرید کے جگتے چھا گئے، ختم نبوت دا سورج لوگوں چمکایا، شرک بدعت دے بوٹے سب مرجا گئے، میں صدقے قربان جاواں اس معاویہ تو، میں صدقے قربان جاواں اس معاویہ تو، جنتی پاک نبی اینو فرما گئے۔ حضرات آئے، آقا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا محبت میں الفاظ بولتے ہیں، یبعث اللہ یوم القیامت وعلیہ من نور الایمان، کہا جب میرا معاویہ قیامت والے دن آئے گا، کب آئے گا؟ کہا قیامت والے دن آئے گا، اللہ معاویہ کو نور کی چادر پہنا دے گا۔ آئے، سب سے پہلا جو لشکر سمندری لشکر نکلا، میرے آقا نے اس بات کی گواہی دی، اول جیش من امتی یوزون البحر قد اوجو، میری امت کا پہلا لشکر
جو سمندر میں جہاد کرے گا ان مجاہدین کے لیے، صحیح البخاری 2943-44 میں کہا وہ لشکر جنت میں جائے گا۔ اس لشکر کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ معاویہ۔ سونا سونا نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، او بھئی قرآن دی کاتب جس پائیے، اے حضور سیدنا حسن دے بعد خلافت جس چلائیے، اے حضور دائے غلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، دل دے کلیجے جس صحابہ دائے ٹھاریا، عثمان دے قاتلاں نو چن چن ماریا، حق دے سیف بے نیام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، یارو معاویہ تو جڑے جڑے سار دے، اکالیاں چمڑیاں لے، یارو معاویہ تو جڑے جڑے سار دے، کچھ انجینئر بھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ انجینئر سکرینہ والے، یارو معاویہ تو جڑے جڑے سار دے، سار دے نے مار دے بک بک کر دے، اونا لئی موت دا پیغام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ یہ کچھ چھوٹی بات ہے کہ امی عائشہ صدیقہ حضرت معاویہ کے بارے میں اپنی زبان سے بات کہہ دے، کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابن حبان میں 466/5 میں کیا کہتی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماذا بما رأيت من أمر الناس في الفتنة حتى إني لأتمنى أن يزيد الله عز وجل معاوية من عمري في عمره۔ وہ سانو ماں پیو کہہ دینا کہ ساڈی زندگی تانوں لگ جائے تو سارا دن تے جے علاقے دا کوئی جھوٹا چودھری کہہ دے یار میری زندگی تینوں لگ جائے، وہ سارا دن سوچ خوشی نہیں گھومدا پھردا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جس کی زبان سے یہ بات نکلی اللہ نے اس کی شان میں سورۃ نور اتار دی۔ کیا کہتی ہیں امی جان؟ کہا فتنے کے دور میں لوگوں کو جو معاملے دیکھا ہمیشہ سے، اس فتن دور میں لوگوں کے معاملے کو سمیٹنے والا جو امی عائشہ نے دیکھا، کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ حضرات آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاویہ کو دیکھتے کیا کہتے؟ قال هذا كسوى العرب، کہتے او میرے چاہنے والوں ساتھیوں، اگر کسی نے عرب کا شہزادہ دیکھنا ہے تو وہ جا رہا ہے معاویہ کو دیکھ لے۔ امام احمد بن حنبل کہیں رحمت اللہ علیہ، ابن ہانی کہتے ہیں 296 صفحہ نمبر 23 نمبر میں لکھا ہوا ہے
کہ پوچھا گیا جو شخص امیر معاویہ کو گالی دے برا بلا کے نعوذ باللہ من ذالک کیا کرنا چاہیے؟ کہا نہ اس کے ساتھ کھانا چاہیے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. آئے ما رأيت عمر بن العبد العزيز ضرب الإنسان قط إلا إنسانا شتم معافية فإنه ضرب أسواد. تاریخ دمشق 211/59 میں عمر عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنا کبھی کسی انسان کو میں نے مارتے ہوئے نہیں دیکھا. ابراہیم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنی حکومت میں اتنا کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کوئی میر معاویہ کے بارے میں زبان کھولتا تھا. اتنے کوڑے لگاتے تھے اس کے جسم سے جان نکل جاتی. حضرات آقا کی ایک چارپائی تھی ساگوان کی بنی ہوئی. ہم تو یہ سمجھ نہیں سکتے, یہ تو گاؤں والے لوگ جلدی سمجھتے ساگوان کیا ہے. تو آقا جب دنیا سے چلے گئے ابو بکر نے 400 درہم میں خریدی. پھر ابو بکر چلے گئے عمر نے خریدی. پھر عثمان آئے عمر چلے گئے عثمان نے 400 درہم میں خریدی. عثمان دنیا سے چلے گئے اس چارپائی کو امیر معاویہ نے خرید لیا. اس لیے خریدا, شام میں چلے گئے 400 درہم میں. کہا جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اسی چارپائی پہ اٹھایا جائے. حضرات آگے آئے. حضرت میر معاویہ کی زندگی کے آخری الفاظ جان نکلنے سے پہلے حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں, بدایہ و نہایہ میں لکھا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں؟ کہا جب ان کا موت کا وقت قریب آیا حضرت میر معاویہ اپنا رخسار کبھی یہ زمین پر رکھتے ہیں کبھی یہ زمین پر رکھتے ہیں کبھی یہ سائڈ زمین پر رکھتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان قلت فی کتابک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا کر دے آمین. یہ الفاظ قرآن کے سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 48 پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیری ذات نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے شرک کو معاف کرنا, شرک کرنے والے کو معاف کرنا نہیں. تو ساتھ ہی کیا کہتے؟ اللہم فاجعل لی فی من تشاء ان تغفر لہ. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے, میں نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں. کہا اتنی بات کہنی تھی امیر معاویہ کی جان روح پرواز کر گئی. حضرات آقا کا اتنا ادب آپ سوچ نہیں سکتے. غسان کا شہزادہ آیا. کون سا شہزادہ آیا؟ غسان کا شہزادہ آیا, غیر مسلم تھا. آیا آ کے کہنے لگا, آقا سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد جانے لگے. غسان کا شہزادہ کہتا آقا میں کوئی تحفے لایا ہوں. میرے آقا اتنے حکمت اور دنائی سے جسم بڑا ہوا تھا, آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کے تحفے کو چھوڑا نہیں, اسلام کی ترغیب دلانے کے لیے.
کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پڑے، کہ مذہب اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو سینے سے نہ لگائے، وہ لگاتا ہے تو مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ تحفہ لے لیا، آپ نے کہا کہاں ہے تحفے کا؟ ذرا یہ 4 کلومیٹر پہ ہے، آپ ذرا کوئی اپنا نوجوان ساتھ بھیج دے۔ آپ نے معاویہ کو بلایا، جوتی بھی نہیں پہنی، معاویہ دوڑ آئے، کہنے لگے کہ جی آقا کیا حکم ہے؟ کہا اس کے ساتھ جاؤ، جو تحفہ دیتا ہے لے آؤ۔ معاویہ کے ساتھ چلنا شروع کیا، خود سواری پہ تھا۔ اس قدر گرمی کی تپش تھی، بہت گرمی تھی، عرب کا آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی شدت کی ہوتی ہے۔ معاویہ کے جب پاؤں جلنے لگے تو معاویہ نے اس شہزادے کو کہا اپنے ساتھ بٹھا لے۔ اس نے کہا ہم کمی کو کبھی ساتھ نہیں بٹھاتے۔ میر معاویہ نے کہا کوئی بات نہیں، چل ساتھ کے تحفہ لے کر۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، واپسی پر عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ آقا کے پاس پہنچے، پہنچتے آقا نے جب چہرے کی حالت دیکھی، چہرہ بھی مٹی سے بڑا ہے، جسم بھی مٹی سے بڑا ہے، پاؤں بھی مٹی سے بڑے ہوئے ہیں۔ امیر معاویہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں جب گیا تو آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے جوتی بھی نہیں پہنی تو میں فٹافٹ نکل پڑا۔ تو آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ اس کو علم سے، حلم سے، حکمت سے بھر دے۔ جب امیر معاویہ کی حکومت آئی، غسان فتح ہوا، اس شہزادے کو امیر معاویہ نے پہچان لیا۔ کہا اس کو قیدیوں سے نکال کر اس کو شاہی کمرے میں لایا جائے، اس کو جیل سے نکال دو۔ صحابہ نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے امیر المومنین، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں نہیں آپ نہیں سمجھتے، اس کو لے آؤ۔ قید سے نکال کر لے آئے، اس کو پورا مہینہ دیکھ بھال کی، کھلایا پلایا۔ اس نے پوچھا یار آپ کا شہزادہ کون ہے؟ کہا ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ہے۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی، اس نے کہا یار یہ بڑا ہی اچھا انسان ہے، اپنے قیدیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے۔ 20,000 درہم بھی دیے۔ جب 20,000 درہم دیا، امیر معاویہ نے حکم کیا کہ اس کو چھوڑ دو، کہیں یہ دل میں نہ آ جائے کہ میں نے اپنا بدلہ لینا تھا، اس کو جیل میں رکھا۔ کہا نہ، یہ معاویہ کے کسی جسم میں یہ بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، 20,000 درہم بھی دے دو۔ جاتی دفعہ کہنے لگا مجھے وہ امیر معاویہ سے یار ایک دفعہ ملا تو دو۔ جب ملے آمنے سامنے امیر معاویہ اور غسان کا شہزادہ جو آج فقیر بنا ہوا ہے بیٹھا، آپ نے کہا یہ ہے امیر معاویہ۔ معاویہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے آپ غسان کے شہزادے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں غسان کا شہزادہ ہوں۔ آپ آقا کے پاس آئے، کہا آپ معاویہ ہیں؟ کہا نہیں، میں محمد کا کمی ہوں۔ میں کس کا کمی ہوں؟ محمد کا کمی ہوں۔ امیر معاویہ کہا ہم آج بھی محمد کے کمی ہیں، اس وقت بھی محمد کے کمی تھے۔ بادشاہ اسی وقت گھٹنے ٹیک گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اگر محمد کے کمی ہونا اتنا بڑی اعزاز کی بات ہے، آج آپ بادشاہ ہیں، چاہے جو مرضی مجھ سے کر سکتے ہیں، اگر ایسا محمد کا کمی بننا ضروری ہے، آج سے میں بھی محمد کا کمی ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔
پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے. میں معاویہ کا نقشہ پیش کرنے لگا ہوں. پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے تے تن دوالے لیرا. پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے تے تن دوالے لیرا. بھوک لگے تے پتر درختوں توڑ شدا بھی کھاندے. جس دم سونے دا چیڑا ویندے تے فاقے نہ یاد نہ رہندے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.